السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 مقامات پر 2 صورتیں ملا کر پڑھا کرتے، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص؟ وہ کون سے 5 مقامات ہیں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے فرائض سے پہلے، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے اور دوسری میں سورۃ الاخلاص مطلب سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مغرب کی 2 سنتیں ہیں فرائض کے بعد، ان میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے اور دوسرے میں سورۃ الاخلاص۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وطر 3 رکعت پڑھا کرتے تو دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، اور یقیناً پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ اور چوتھا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کے 7 چکروں کو مکمل کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے، جس کے پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے، تو پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ اور پانچواں اور آخری مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کا ارادہ کرتے تو یہ 3 صورتیں تو پڑھا کرتے، جیسا صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 صورتیں تو رات کو پڑھا کرتے، لیکن 7 سورۃ الکافرون بھی پڑھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھے گا وہ شرک سے بری قرار پائے گا۔ تو اب دیکھیے اس میں کیا حکمت عملی ہے۔ مختلف علماء کرام نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی کہ ان 2 صورتوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی اور اتنی تاکید کی کیا حکمت ہے۔ تو واللہ عالم جو چیز ان کے مضامین سے دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں، سورۃ الکافرون جو ہے وہ اصل میں ہر طرح کے شرک کی نفی ہے، تمام طرح کے ادیان باطلہ کا، گمراہیوں کا انکار ہے، اور سورۃ الاخلاص ایک دین کو، توحید کو، دین اسلام کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے۔ تو گویا کہ آپ کا جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بھی یہی 2 جز ہیں۔ پہلا جز نفی ہے، ہر طرح کے شرک کی نفی، لا الہ، اور دوسرا جز اثبات ہے، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو گویا سورۃ الکافرون کلمہ طیبہ کے پہلے جز کو واضح کرتا ہے، لا الہ کو، کہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہر طرح کے شرک کی نفی، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ ابھی کرتا ہوں، نہ آگے مجھ سے یہ توقع رکھو کہ میں عبادت کروں گا۔ اور سورۃ الاخلاص کے اندر الا اللہ، آپ ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ہمیں ان صورتوں کو سمجھ کر ان مقامات پر خاص کر پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔